وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن أبي الحسن سالم البراد بن عبد الله مولى تميم الداري قال لما نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك رضوان الله عليهم أجمعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبكون قالوا قد علم الله حين أنزل هذه الآية أننا شعراء فتلا النبي صلى الله عليه وسلم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پہ بحث فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو شاعر نہیں بنایا ہے، کیونکہ شعر کہنا جو ہے یہ شان انبیاء سے بعید تر ہے. انبیاء علیہم السلام کی شان جو ہے وہ بلند تر ہوتی ہے. تو وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اللہ نے اپنے پیغمبر کو نہ شعر سکھایا ہے نہ شعر آپ کی شان کے زیبا ہے. آپ نے کبھی کلام مکفہ بغیر تکلف بغیر ارادہ کے تو فرمایا ہے، لیکن اپنی زندگی میں کبھی شعر نہیں فرمایا. اب جب یہ آیت نازل ہوئی کہ شعراء کی پیروی جو ہے گمراہ لوگ کرتے ہیں، تو جب کہ گمراہ لوگ پیروی کریں گے تو صاف ظاہر ہے کہ مطبوع بھی گمراہ ہوگا. تو اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شاعر تھے، جیسے حضرت حسان ابن ثابت ہیں، حضرت عبداللہ ابن رواحہ ہیں، حضرت کعب ابن مالک ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو انہوں نے جب یہ آیت سنی تو وہ روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم بھی تو شعر کہتے ہیں، اور یہ تو اتنی بڑی سخت بات آ گئی قرآن میں کہ والشعراء یتبعہم الغاوون. حضور نے فرمایا کہ تم نہ گھبراؤ بلکہ پوری آیت مبارک پڑھو کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو قال انتم، تم تو ان لوگوں میں ہو جو ایمان لائے، تم تو ان لوگوں میں ہو جن کے اعمال صالح ہیں. وذکر اللہ کثیرا، اور جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اور انتم وہ تم لوگ ہو. وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور جنہوں نے بدلہ لیا اس وقت جب ان پہ ظلم کیا گیا تو وہ تم ہو. تو یہ تمہاری شان ہے. یہ تو ان لوگوں کے بارے میں ہے جو کافر ہیں، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو دین حق کے مخالف ہیں، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو انبیاء کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. البتہ جو شاعر ہے لیکن مومن ہے، جو شاعر ہے وہ توحید پہ شعر کہتا ہے، جو شاعر ہے وہ نعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتا ہے، حضور کا مدح سرا ہے، حضور کا مدح خواہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جمیلہ کو بیان کرتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام کی حقانیت کو بیان کرتا ہے، یا مدح صحابہ ہے، مدح اہل بیت ہے، عظمت دین اسلام ہے، عظمت قرآن ہے. تو ایسے شعراء تو اللہ کو پسند ہے. ویسے بھی اگر دیکھا جائے کہ دنیا میں جو کلام ہے، اگر کلام دین کے خلاف ہے تو اللہ کو ناپسند ہے، اگر دین کے حق میں ہے تو اللہ کو پسند ہے. اور وہ کلام جو ہے چاہے وہ شعر نہ بھی ہو، بعض لوگ رسالے لکھتے ہیں جن کے اندر فوش کلام ہوتا ہے، تو فوش کلام ہو یا شعر ہو وہ ناپسند ہے. اگر کلام جو ہے محمود ہے اور شعر جو ہے وہ محمود ہے تو اللہ کو پسند ہے. اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے اعمال صالحہ کیے اور جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اور انہوں نے اگر ان پہ ظلم کیا گیا، اسلام کے شان میں گستاخی کی گئی تو انہوں نے جواب دیا. کیا ہے چل رہا ہے؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یا حسان بن ثابت و عبداللہ بن رواحہ و کعب بن مالک، یہ تینوں صحابہ جو ہیں شاعر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، وہم یبکون، اس حال میں کہ وہ رو رہے تھے. قالوا قد علم اللہ ان انزل، اللہ تو جانتے ہیں کہ ہم بھی شاعر ہیں. وتر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے یہ آیت پڑھی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آپ نے فرمایا تم ہو. وذکر اللہ کثیرا، آپ نے فرمایا تم ہو. وانتصروا من بعد ما ظلموا، فرمایا انتم، یہ تم ہو، یہ تمہاری صفت ہے، تم ان لوگوں میں ہو، تم ان شعراء میں نہیں ہو. رواه ابن ابي حاتم ابن جرير من رواية ابن اسحاق، وقد روى ابن ابي حاتم ايضا النبي سعيد الاشج عن نبي اسامة عن الوليد بن ابي كثير عن يزيد بن عبد الله ان بالحسن مولى بني نوفل ان حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة اتيا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث مبارک میں روایت میں آتا ہے کہ حسان ابن ثابت اور عبداللہ ابن رواحہ جو شاعر رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین انزلت، جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. والشعراء یتبعهم الغاوون، اور اس حال میں حاضر ہوئے یبکیان کے رو رہے تھے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقرأها عليهما والشعراء يتبعهم الغاوون حتى بلغ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال انتم، آپ نے فرمایا یہ تم لوگ ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہو، تم تو ایمان والے ہو، تم تو اعمال صالحہ والے. وقال ايضا حدثنا ابي قال حدثنا ابو مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة قال لما نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون إلى قوله وأنهم يقولون ما لا يفعلون قال عبد الله بن رواحة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم الله أني منهم، اللہ تو جانتے ہیں کہ میں بھی شاعروں میں سے ہوں. فأنزل الله تعالى هذه الآية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال مجاهد وهكذا قال ابن عباس وإكرمة ومجاهد وقتادة وزيد بن أسلم وغير واحد رضوان الله عليهم أن هذا استثناء مما تقدم ولا شك أنه استثناء، ولكن هذه السورة مكية. وكيف يكون سبب نزول هذه الآيات شعراء الأنصار وفي ذلك نظر ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد عليها والله أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ استثناء ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ استثناء، لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ اشتباہ یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے مکی ہے. مکی صورتیں وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور جن شاعروں کا نام ہے تو انصار ہیں. انصار جو مدینے میں تو مکے میں تو تھے ہی نہیں، تو لہذا ان کے بارے میں یہ آیت کیسے نازل ہوئی. تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں اعتراض ہے، اور اس کے بعد کوئی ایسی ہمارے پاس معتمد بات بھی نہیں کہ ان کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ یہ شعراء رسول اللہ جو ہیں یہ انصار ہیں، اور انصار کا تعلق مدینہ پاک سے ہے، اور سورت مبارک جو ہے وہ مکیہ ہے، اور مکیہ سورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الانصار وغيرهم حتى يدخل فيه من كان متربصا من شعراء الجاهلية بذم الاسلام واهله ثم اتاب واناب ورجع وكلم عمل صالحا وذكر الله كثيرا في مقابل ما تقدم من الكلام السيء فإن الحسنات يذهبن السيئات وانتظر الاسلام اهله في مقابل ما كان يذمه في مقابلة ما كان يذمه كما قال عبد الله بن الزباري حين اسلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اگر دیکھا جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس استثناء میں سارے لوگ شامل ہیں، چاہے وہ انصار کے ہوں، چاہے غیر انصار کے ہوں، یا چاہے وہ لوگ ہوں جو شعراء جاہلیت تھے جنہوں نے ابتدا کے اندر اسلام کی مذمت بیان کی، لیکن اللہ نے ان کو اسلام نصیب کر دیا، ثم تاب واناب، انہوں نے توبہ کر لی، رجوع کر لیا اور اپنی اس مذمت کو چھوڑ کے اللہ کے ذکر میں آ گئے، تو وہ بھی سارے آ گئے کہ اب انہوں نے کلام سیئ کے بجائے کلام حسن کی، تو اللہ پاک نے ان کے گناہوں کو مٹا دیا، کیونکہ ان الحسنات یذهبن السیئات فامتدح الاسلام واہلہ، اب اس نے اسلام کی اور مسلمانوں کی تعریف کی۔ پہلے وہ مذمت کرتے تھے، جیسے عبداللہ ابن زباری شاعر ہے، شعراء جاہلیت میں ہے، اسلام کے خلاف لکھتا تھا، لیکن جب اللہ نے اسلام نصیب کیا تو پھر اس نے لکھا یا رسول الملک ان لسانی راتکن ما فتقت اذ انبور اذ اجار الشیطان فی سنن الغما ومن مال بیلہ مصبور۔ اس نے کہا کہ حضور میری زبان اس وقت جو عداوت میں چلتی تھی جب میں ہلاکت میں پڑا تھا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انہی لوگوں پہ آتا ہے، اسی طرف میل کرتا ہے جو ہلاکت کرنے والے ہوں۔ جب اسلام لے آیا تو اس نے اپنے ان کلام کی تردید کی۔ وَقَذَلِكَ ابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب كان من اشد الناس عداوة، اسی طرح ابو سفیان بن الحارث یہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، ان کو حضور پاک سے بڑی دشمنی تھی۔ وَهُوَ ابن عَمِّهِ، حالانکہ چاچے کے بیٹے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَهُ حُجْوًا، بہت زیادہ حجو کرتے تھے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَ، جب اسلام لے آئے، لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام لانے کے بعد ایسا انقلاب آیا کہ اسلام سے پہلے حضور سے سب سے زیادہ بغض تھا، جب اسلام لائے تو سب سے زیادہ محبت حضور کے ساتھ۔ وَكَانَ يَمْدَحُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ما كان يهجوه، پہلے جو حضور کی شکایت اور مذمت کرتے تھے پھر حضور کی مدح لکھتے رہے۔ وَيَتَوَلَّى اللَّهُ بعد ما كان قد عَادَاهُ، جو پہلے دشمنی کرتے رہے اب دوستی کرتے رہے۔ وَهَكَذَا روى مسلم فی صحیح ان ابن عباس ابا سفیان صخر ابن حرب، کہ ابا سفیان صخر ابن حرب لما اسلم قال یا رسول اللہ ثلاث اعطینہن، قال نعم، قال معاویہ تجعل کاتبا بین یدیک، قال نعم، قال تؤمرني حتى اقاتل الكفار كما كنت اقاتل المسلمين، قال نعم، وذكر الثالث ولهذا قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الله كثيرا، قيل معناه ذكر الله كثيرا في كلامهم وقيل في شعرهم وكلاهما صحيح مكفر لما سبق۔ اب اس روایت میں آتا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابا سفیان صخر ابن حرب جب اسلام لے آئے انہوں نے کہا حضور میں آپ سے 3 چیزیں مانگتا ہوں، مجھے وہ عطا فرمائیں۔ حضور پاک نے فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک تو حضرت معاویہ کو اپنا کاتب بنائیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب ہو، آپ کا کاتب الوحی، حضور پاک کے فرامین اور لکھنے والا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے بنا دیا۔ اور اس نے کہا حضور اسی طرح مجھے حکم دیں اور اجازت دیں حتی اقاتل الکفار، کہ میں کفار کے ساتھ جا کے جنگ لڑوں، کما کنت اقاتل المسلمین، جیسے پہلے میں مسلمانوں سے جنگ لڑتا تھا، اب مجھے حکم دے کہ میں کفار کے خلاف جہاد کروں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بھی آپ کی بات ہم نے مان لی، لیکن تیسری بات جو اس نے مانگی اس کا ذکر یہاں نہیں کیا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکر اللہ کثیرا۔ ذکر اللہ کثیرا کا کیا معنی ہے؟ یعنی اپنے کلام میں انہوں نے اللہ کا ذکر کیا یا اپنے شعروں میں اللہ کی توحید بیان کی، اللہ کے انبیاء کی شان بیان کی۔ اب مفسر فرماتے ہیں کلاہما صحیح، چاہے وہ کلام میں کریں یا شعر میں کریں دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ مکفر لما سبق، یہ کفارہ بن جائے گی ان کی ان باتوں کا جو وہ پہلے کر چکے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں جو انہوں نے غلط بات کی، اسلام لانے کے بعد جب صحیح بات کی تو کفارہ ہو گیا۔
وقوله تبارك وتعالى وانتصروا من بعد ما ظلموا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے مدد مانگی من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پہ ظلم کیا گیا، کہ پہلے ان کی ہجو کی گئی تو اب انہوں نے جواب دیا، انہوں نے اس لیے اس میں اسلام کی اجازت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو زیادتی کرے تم اتنا بدلہ لے سکتے ہو، اس سے آگے نہ بڑھو، ہاں اگر وہ بھی معاف کر دو تو سبحان اللہ۔ وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اب فرماتے ہیں قال ابن عباس الکفار الذین کانوا یحجون بالمؤمنین، یعنی یہ وہ لوگ ہیں شعراء اسلام جنہوں نے کفار کا رد کیا، ان کافروں کا جو مومنوں کی مذمت کرتے تھے، اسلام کی مذمت کرتے تھے، انہوں نے جواب دیا ان کا۔ وقد قال مجاہد وقتادہ وغیر واحد وهذا كما ثبت في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان حجهم او قال حاجهم وجبریل معک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت آقا انعامدار نے فرمایا حضرت حسان سے، حسان ان کی مذمت کرو کافروں کی، ان کو جواب دو، ان کا مقابلہ کرو، جبریل تمہارے ساتھ ہیں۔ وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن زهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك النبي انه قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد انزل بالشعراء ما انزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، مسلمان مومن جو ہے وہ جہاد کرتا ہے، وہ اپنی تلوار کے ساتھ بھی جہاد کرتا ہے، زبان کے ساتھ بھی جہاد کرتا ہے۔ والذی نفسی بیدہ لکأنما ترمونہم بہ نزہ النبل، آپ نے فرمایا یہ جو شاعر ان کو جواب دیتے ہیں یہ ان کو تیروں سے بھی زیادہ لگتا ہے، یہ ایسا کلام جو ہے اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کافروں نے حجب کی ہے تو مسلمانوں نے بدلہ لیا ہے تو یہ جائز ہے۔ وقوله تبارك وتعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، كقوله تعالى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم الآية۔ وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، حضور نے فرمایا خبردار کسی پہ ظلم نہ کریں کیونکہ جو ظلم ہے وہ قیامت میں پھر اندھیری ہوگی، سزا ہوگی، ظلمات ہوں گے بعضها فوق بعض۔ قال قتادہ ابن دعامة في قوله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، یعنی من الشعراء وغیرہم، شاعر ہو یا شاعر کے علاوہ کوئی جس نے ظلم کیا، اسلام کی مذمت کی، وہ اپنے انجام کو دیکھ لیں گے قیامت میں، جب سزا ملے گی تو پتہ لگ جائے گا۔ وقال ابو داود الطیالسی حدثنا یاسر بن تمیمۃ قال حضرت الحسن مر علیہ بجنازۃ ومر علیہ بجنازۃ نصرانی فقال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ حضرت حسن کھڑے تھے، آپ کے سامنے ایک نصرانی کا جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا اب سب کو پتہ چل جائے گا کہ انجام کیا ہے، مومن کا انجام کیا ہے اور کافر کا انجام کیا ہے۔ وقال عبداللہ ابن ابی رباح انصار محمد انه كان اذا قرأ هذه الآية بقى، جب بھی آپ یہ آیت پڑھتے تھے روتے تھے، حتى اقول قد انلقى قضيب زوره، یعنی بالکل وہ لکڑی جو ہاتھ میں ہوتی وہ روتے روتے آپ اس پہ ٹیڑے ہو جاتے کہ خدا جانے کیا انجام ہوتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ وقال ابن ابي وهب قال اخبرني ابن سريج الاسكندراني عن بعض المشايخ انهم كانوا بارض روم وبينما هم ليلة على نار يشتبون عليها او يستلون۔ اب یہ فرماتی ہیں سريج الاسكندراني سے، انہوں نے اپنے بعض اساتذہ سے روایت کی ہے کہ انہم كانوا بارض الروم، وہ روم کے علاقے میں تھے، فبینما ہم لیلتن، ایک رات وہ کٹھے ہوئے
آگ پر گوشت وغیرہ بھون رہے تھے. اذا برکبان قد اقبلوا فقاموا الیہم، اب کچھ سوار آئے، انہوں نے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اور کچھ پکا رہے ہیں، کھڑے ہو گئے. فاذا فضالة ابن عبید فیہم، حضرت فضالہ ان کے اندر موجود تھے. فانزلوہ، آپ لوگ ان لوگوں نے ان کو اتارا. فجلس معهم، آپ کے ساتھ آگے بیٹھے. قال وصاحب لنا قائم يصلي يتبر بهذه الآية، ہمارے ایک دوست تھے جو وہاں نماز پڑھ رہے تھے اور جب نماز میں انہوں نے یہ آیت پڑھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. قال فضالة بن عبید هؤلاء الذين يخربون البيت، آپ نے فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے گھر کی توہین کی، اللہ کے گھر میں بت رکھے، اللہ کے گھر میں شرک کیا، اللہ کے گھر میں سرکار دو عالم کی توہین کی. کما قال وقیل المراد بهم اہل مکہ وقیل الذین ظلموا من المشرکین، مشرکین کیا مکے کیوں کہی کیوں؟ والصحیح ان هذه الآیۃ عامۃ فی کل ظالم، کہ یہ آیت جو ہے وہ عام ہے کہ جس نے بھی ظلم کیا انجام اللہ رحمت کرے. كما قال ابن ابي حاتم ذكرني يحيى ابن زكريا ابن يحيى الواسطي حدثنا الهيثم ابن محفوظ ابو سعد النهدي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المحبر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كتب أبي في وصيته سطرين بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما وصى به أبو بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا حين يؤمن الكافر وينتهي الفاجر ويصدق الكاذب. إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب وإن يعدل فذاك ظني به ورجائي فيه وإن يجري ويبدل فلا أعلم الغيب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا ابو بکر بن ابی قحافہ موت سے پہلے جو آپ نے وصیت کی وہ 2 سطریں لکھی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ وصیت ہے جو ابو بکر ابی قحافہ لکھ رہے ہیں اور اس وقت لکھ رہے ہیں جب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ حتیٰ کہ کافر بھی ایمان لے آتے ہیں اور فاجر جو ہے وہ بھی ایمان، ان کا فجور ختم ہو جاتا ہے. اور یہ موت کا ایسا وقت ہے کہ جھوٹا بھی سچ بولتا ہے. تو میں اس وقت تمہیں یہ وصیت لکھ رہا ہوں کہ استخلفت علیکم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنے بعد خلیفہ بناتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. فَإِن يَعْدِلْ فَذَاكَ ظَنِّي فِيهِ وَرَجَائِي، اگر حضرت عمر نے عدل کیا تو مجھے میرا گمان بھی یہی ہے اور امید بھی مجھے یہی ہے کہ وہ عدل کریں گے. لیکن اگر حضرت عمر نے عدل نہ کیا اور ظلم کیا اور بدل گئے تو مجھے علم غیب نہیں. لیکن وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. آخر تفسیر سورۃ الشعراء والحمد للہ رب العالمین. ویلیہ سورۃ النمل. الحمدللہ سورۃ الشعراء کے بعد اللہ نصیب فرمائیں گے تو سورۃ النمل پڑھیں گے انشاءاللہ. کہا جاتا ہے کہ حرم شریف حرمین الشریفین میں حرم مکہ کے حرم ہونے میں تو واضح بات ہے، کوئی شک نہیں. لیکن مدینہ منورہ کے حرم ہونے میں کیا بات ہے؟ گزارش یہ ہے کہ جہاں تک سرزمین مکہ کا تعلق ہے اس کے حرم ہونے میں تو باقاعدہ اللہ کا قرآن ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ حرمن آمنا من دخلہ کان آمنا. تو اس کے حرم ہونے میں تو نص قطعی ہے، اللہ کا قرآن ہے، کوئی اشتباہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جہاں تک مدینہ منورہ کے حرم ہونے کا تعلق ہے تو اس میں اختلاف. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا جو حرم ہے وہ تعظیماً تو حرم ہے لیکن حکماً نہیں.
یعنی ہم اس کا ادب تو کریں گے، تعظیم اعتبار حرم کے بھی کریں گے، لیکن اس میں وہ احکام جاری نہیں ہوں گے جو حرم مکہ میں جاری ہوتے ہیں۔ وجہ کہتے ہیں امام صاحب کہ بھی اس کے بارے میں اللہ نے کوئی آیت قرآن میں نہیں اتاری، لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ما بین لابتیہا، میں دو جانبوں کے درمیان میں جو سرزمین ہے اس کو حرم قرار دیتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے اس کو حرم قرار دیا، اور حضور نے یہ عرض کیا تھا کہ یا اللہ آپ سے آپ کے خلیل نے حرم مکہ کے لیے دعا مانگی تھی، میں مدینے کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لیے دعا مانگی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہم حبب الینا المدینۃ کما حببت الینا مکہ او اشد منہا، کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت ڈال دے جیسے مکے کی ڈالی ہے، بلکہ مکے سے بھی زیادہ ڈال۔ اسی طرح حضور نے دعا مانگی اللہم بارک فی مدھا وفی سائہا، یا اللہ اس کے پیمانوں میں برکت عطا فرما، یعنی جو چیزیں وزن کی جاتی ہیں یا بھر کے دی جاتی ہیں سب میں برکت ہو، اور فرمایا میرا اللہ اس میں اتنی برکت عطا فرما کہ مکے سے بھی دگنی برکت عطا فرما۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا ہے کہ انی احرم، میں اس کو حرم قرار دیتا ہوں، تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا فرمانا جو ہے وہ بھی کافی ہے، لہذا وہ بھی حرم ہے جیسے مکہ حرم، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جو میرے رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا اس نے میری اطاعت کی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایسے احکام جو ہیں، قوانین جو ہیں الہیہ، ان میں میرا پیغمبر ایسے بات نہیں کرتے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آتا ہو، اس لیے وہ تو فرماتے ہیں کہ بھی اس کا بھی وہی حکم ہے جو مکے کے حرم کا حکم ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کے فرمانے سے ہم اس کی تعظیم کریں گے، عظمت کریں گے، احترام کریں گے، لیکن وہ حکم جاری نہیں ہوگا جو اللہ کے حرم مکہ کے لیے ہے، کیونکہ یہاں نص قطعی موجود ہے اور وہاں نص قطعی موجود نہیں ہے۔ حضور پاک کی تمنا ہے، حضور پاک کی دعا ہے۔ اب جب تک جہاں تک آپ نے لکھا ہے کہ شاہ اسماعیل شہید نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی دوسری جگہ کی تعظیم ایسے کرے جیسے حرم کی تعظیم ہے، ان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے حرم میں کعبہ ہے یہاں طواف کرتے ہو، کسی دوسری جگہ تم ایسے طواف شروع کر دو تو شرک ہے، یہ مراد ہے۔ اب یہ معنی نہیں ہے، وہاں تو حدیث رسول ہے، ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے نا، یعنی اگر کوئی جگہ جہاں نہ قرآن ہے نہ حدیث رسول مصطفیٰ ہے، کوئی آدمی اس کو حرم بنا لے تو نعوذ باللہ اس نے اللہ کے احکام میں مداخلت کی۔ اسی طرح جیسے اللہ نے اپنے اس حرم کو حرم بنایا اور ساری دنیا کو حکم دیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ اس کو کعبہ بناؤ، اسی طرف نمازیں پڑھو۔ اگر اب ہم کسی اور جگہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں تو ٹھیک ہے، شرک ہے۔ اللہ نے حکم دیا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، میرے گھر کا طواف کریں۔ اگر اب ہم کسی قبر کا طواف کریں، کسی مزار کا طواف کریں، کسی روضے کا طواف کریں یا کسی مزار کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں تو صاف بات ہے کہ شرک ہے۔ ان کے لکھنے کا مقصد یہ ہے تقریباً، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ میں اپنی سالی کو حج کے لیے لا سکتا ہوں، میری بیوی بھی ہوگی اور فیملی بھی ہوگی، بہرحال اس میں افضل یہ ہے کہ نہ لاؤ، کیونکہ سالی کے لیے تم اجنبی ہو، تمہیں اس سے پردہ ہے، اس کو تم سے پردہ ہے، نہ بولنا جائز ہے نہ ملنا جائز ہے، غیر محرم ہے تمہارے لیے۔
وہ تو ایک عارضی طور پہ نکاح حرام ہے نا، جب تک کہ اس کی بہن تمہارے گھر میں ہے۔ اگر اس کو آج طلاق دے تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے دوبارہ۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسے خطرات سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ دوسری شادی پہلی بیوی سے چوری کر سکتے؟ ہاں جی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ میری بیوی خود ڈاکٹر ہیں لیکن بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین، یا شافی یا شافی یا شافی یا سلام۔ کہتے ہیں جی کہ مسلمان آقا نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں، ایک ہاتھ میں چاند سونے کا ٹکڑا لیا اور ایک ہاتھ میں ریشم کے کپڑے کا ٹکڑا لیا، اور آپ نے دکھلا کے واضح کر دیا، فرمایا ھذان حرامان علی ذکور امتی، کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہیں۔ عورتوں کے لیے جائز ہے لیکن مردوں کے لیے سونا پہننا یا خالص ریشم پہننا وہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ البتہ آپ چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں۔ چاندی کی انگوٹھی میں بھی افضل تو یہ ہوتا ہے کہ وہ انگوٹھی بھی ہو اور آپ کی مہر بھی ہو، اپنے نام لکھوا لیں تاکہ مہر لگا دی۔ جیسے کہ آقا نامدار رحمت دو عالم کی جو انگوٹھی مبارک تھی اس پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، تو وہ گویا حضور کی ختم بھی تھی، مہر بھی تھی اور آپ کی انگوٹھی بھی تھی۔ اور جب آپ بادشاہوں کو خط لکھتے تھے تو اسی کی طرح مہر لگاتے تھے، کیونکہ اس دور میں یہ رواج تھا کہ عجم بادشاہ جو ہیں وہ بغیر مہر کے خط قبول نہیں کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگاتے تھے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ حضور کے بعد وہی انگوٹھی حضرت ابو بکر کے پاس رہی، حضرت ابو بکر کے پاس وہی انگوٹھی مبارک حضرت عمر کے پاس رہی، حضرت عمر کے بعد وہی انگوٹھی حضرت عثمان کے پاس رہی، اور آپ میرے خاتم مدینہ منورہ میں ایک کنواں مبارک ہے، مسجد قباء کے قریب ہے، اس کے کنارے پہ حضرت عثمان بیٹھے تھے تو آپ نے ہاتھ سے نکال کے ایسے صاف کر رہے تھے، خدا کی شان ہے کہ آپ کے ہاتھ سے گری اور وہ انگوٹھی کنویں میں گر گئی۔ اور اس کے بعد آپ نے بڑی تلاش کی، بڑے لوگوں کو اور غوطہ خوروں کو اندر بھیجا اور سارا کنواں کنگھال ڈالا گیا، صفائی کی گئی، مٹی نکالی گئی، لیکن وہ انگوٹھی نہ ملی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی شان ہے اس انگوٹھی کا گرنا جو تھا وہ اشارہ تھا کہ اب حضرت عثمان کے زوال کا وقت آ گیا ہے، اور اس کے بعد دروازے کھل گئے اور فتنے شروع ہو گئے۔ باقی رہ گیا آپ نے لکھا ہے کہ کس ہاتھ میں پہنے، تو مرد کے لیے افضل یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں پہنے، اور اس کے لیے بھی دو انگلیاں، یہ خنصر اور بنصر، یعنی بالکل چھوٹی انگلی میں یا اس کی ساتھ والی انگلی میں۔ اگر وہ بائیں ہاتھ میں بھی پہنے تو جائز ہے، لیکن اگر انگوٹھی پہ نام لکھا ہو، مثلا آپ کا نام محمد مکی ہے، آپ نے لکھ لیا، تو پھر ایسی انگوٹھی کو حمام میں نہ لے جائیں کیونکہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا۔ یا بعض لوگ جو ہے آیات بھی لکھ لیتے ہیں قرآن کے، جیسے پہلے لوگوں کی انگوٹھیوں پہ لکھا ہوتا تھا مثلا نصر من اللہ و فتح قریب، اور بھی آیات لکھی ہوتی تھی، تو بہرحال اگر لکھا ہو تو پھر احتیاط کریں۔ سنا ہے کہ اپنی بیوی سے مشورہ تو لو لیکن کام الٹ کرو، یہ غلط سنا ہے آپ۔ بیوی سے مشورہ لینا چاہیے، اور مشورہ صحیح ہو تو قبول کرے، غلط ہو تو چھوڑ دیں۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ تاریخ اسلام میں
جب میرے آقا رحمت دو عالم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے سے مکے والوں نے روک دیا، صلح ہو گئی، حضور پاک نے فیصلہ فرما دیا مدینہ منورہ واپس جانے کا، تو آپ نے حکم دیا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ دم احسار کا معنی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو احرام میں روک دیا جائے تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ احرام کھول دیں، آپ کو لازم دم دینی ہوگی، دم دیں گے تو پھر احرام کھولیں گے، اور باقاعدہ سر منڈانا ہوگا، یہ نہیں ہوتا کہ جب چاہا احرام کھول دیا، جب چاہا پہن لیا، جب چاہا پھینک دیا۔ تو حضور پاک نے صحابہ کو حکم دیا کہ تمام صحابہ جو ہیں اپنی دم دیں اور اس کے بعد سر منڈائیں، لیکن صحابہ خاموش بیٹھے رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا، صحابہ چپ۔ حضور پاک نے جب تیسری دفعہ حکم دیا، صحابہ پھر بھی چپ کر کے بیٹھے۔ تو حضور بہت پریشان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے آئے، اس میں آپ کی بیوی تھی ام سلمہ۔ بی بی ام سلمہ جو ہے یہ بھی ماشاءاللہ بڑی عاقلہ، ذکیہ، عالمہ، اسی لیے حضور کی بیویوں میں تقریباً 2 جماعتیں تھیں، ایک کی سربراہ بی بی ام سلمہ تھی اور ایک کی سربراہ بی بی عائشہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو آپ بہت پریشان تھے، اور حضور نے فرمایا کہ ام سلمہ دیکھیں عجیب بات ہے کہ میں نے صحابہ کو حکم دیا ہے اور میرے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی۔ تو بی بی ام سلمہ نے مشورہ دیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ناراض نہ ہوں، صحابہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے حکم پہ تعمیل نہ کریں، وہ تو آپ کے اشارے پہ جان دینے والے لوگ ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ شاید اللہ کوئی وحی اتار دے اور نبی کو حکم دے کہ جاؤ عمرہ کرو۔ تو اس انتظار میں وہ غریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ باہر جائیں، اپنا جانور ذبح کریں، اپنے سر پہ اس طرح پھروائیں، پھر دیکھیں صحابہ کیا کرتے ہیں۔ تو حضور تشریف لائے، آپ نے اپنا جانور منگوایا، ذبح کیا، اس طرح پھروایا۔ اب صحابہ کی امیدیں ختم ہو گئی کہ جب اللہ کے نبی نے احرام کھول دیا تو اب کیا وحی آئے گا۔ فوراً سب صحابہ دوڑ پڑے۔ تو آج تک وہ بی بی ام سلمہ کا مشورہ جو ہے وہ تاریخ اسلام کا ایک زرین باب ہے، جس پر محدثین نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اور اپنے حواشیوں میں درج فرمایا ہے۔ تو یہ تو بات نہیں ہے کہ عورت کا مشورہ نہ لو یا الٹ کرو۔ سب سے پہلے وحی آنے کے بعد بی بی خدیجہ ہی تو ہے مشورہ دینے والی کہ یا رسول اللہ ورقۃ بن نوفل کے پاس جائیں۔ یہ تو بےہودگی ہے، لوگوں نے بنایا ہوا ہے، عورت سے مشورہ نہ لو اور لو تو پھر اس کا الٹ کرو، کیا مانا ہے؟ پھر ہر کام میں الٹ کرو نا، بیوی روٹی پکائے نہ کھاؤ۔ جو کام وہ کہے تم الٹ کرو، کہے کپڑے پہنو گا نہیں پہنو، الٹ کرو۔ بے وقوفی ہے، وہ لوگوں نے کھڑے ہوئے ہیں مسئلے، اللہ معاف کرے۔ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی ہے، فائدہ کوئی نہیں، سنت کے مطابق رکھو۔ بہرحال نہ رکھنے والوں سے تو بہتر ہو انشاءاللہ کہ داڑھی والوں میں شامل تو ہو گئے نا، اب اللہ پورے کرنے کی بھی توفیق دیں گے انشاءاللہ۔ یار کم از کم اتنا تو فائدہ ہے نا کہ عورتوں سے نکل کے مردوں کی صف میں تو آ گئے نا۔ آپ کے ملک میں عورتوں کی داڑھی ہوتی ہے؟ ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ تو داڑھی تو ہے ہی رجولیت کی علامت، داڑھی نہ ہو تو رجولیت کے خلاف ہے۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ مجھے علم نہ تھا کہ لیزنگ سود ہے، میرے پاس لیزنگ پر گاڑی ہے، 75% ادائیگی کر چکا ہوں، سود سے بچنے کے لیے کوئی راستہ بتا دیں۔ بچنے کا راستہ تو ان سے پوچھیں جو یہ کام کرتے، مجھے کیا پتا۔
بچنے کا راستہ مجھے تو کوئی نہیں بتاوے کہ حل ہے کہ فوراً پیسے دے کے جان چھڑائے، اگلا توبہ کرے۔ شریعت کے مسئلے میں تو یہ ہے نا جی کہ آپ نے باقی پیسے دینے ہیں، بینک کے پاس جائیں، مہربانی کرو میں ابھی دیتا ہوں، چاہے مجھے جائیداد بیچنی پڑے، مجھے باقی چھوڑ دو، جان چھوڑو میری۔ بہرحال اگر ایک آدمی کے ذمے ہزاروں نمازیں قضا ہیں، میرا بھائی اصل علاج ہے توبہ۔ نماز حقوق اللہ میں ہے، جب آدمی سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ تو فقہا نے نماز کی اہمیت کے پیش نظر لکھا ہے کہ ہر بندہ کوشش کرے کہ آج کے بعد مثلا نفل پڑھنا، جو نفل پڑھتے ہو نہ پڑھو، اس کے بدلے قضا نمازیں پڑھتے رہو، تاکہ جتنا قرض ادا ہو سکتا ہے وہ ہم کر لیں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کی نماز ایک دفعہ قضا ہو گئی، آپ سو گئے، سورج نکل آیا تو حضور نے نماز قضا پڑھی باقاعدہ، یہ نہیں کہا کہ اچھا توبہ کر لو اور نہ پڑھو چھوڑ دو۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں جب کافروں نے فوجیں چڑھائیں، حضور کی کئی نمازیں مبارک قضا ہوئیں، لیکن حضور نے ساری ادا فرمائیں۔ تو اس لیے بہرحال کوشش کرتے رہو، اصل علاج توبہ ہے۔ دوران نماز عورت کے منہ پہ کپڑا، ہاں نماز کی حالت میں کپڑا چہرے پہ ہونا، ہاتھوں پہ ہونا یا پاؤں پہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ کہتے نہیں کہ غیر محرم کے سامنے کیسے نماز پڑھے، تو جب کعبے کی طرف سب کا رخ ہوگا تو غیر محرم اس کو تھوڑا دیکھے گا، وہ تو ہر آدمی نماز میں ہوگا نا۔ اب اگر وہ اکیلے سنت یا نفل پڑھ رہی ہے تو اپنے گھر میں پڑھے، یا کسی ستون کی آڑ میں دور ہو کے پڑھے جہاں غیر محرم نہ ہو۔ شب معراج یا شب برات کے بارے میں کسی صحیح حدیث مبارک میں یہ حکم نہیں ہے کہ اس رات فلاں کام کیا جائے، فلاں عبادت کی جائے۔ کہتے جی کہ نماز کی صفوں میں تسلسل نہیں ہوتا ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ کرے ہو جائے، نہ ہونا بہتر نہیں ہے، جہاں تک نماز کا تعلق ہے وہ ہو جاتی ہے۔ کہتے میں حج کرنے آیا تھا، حجر اسود کا بوسہ نہیں ملا، اب بھی نہیں مل سکا، کوئی مسئلہ نہیں، اشارہ بھی بوسہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی بوسہ دینا اتنا بڑا فرض تو نہیں ہے کہ آدمی اس کے لیے پریشان ہو، موقع مل جائے الحمدللہ، نہ ملے الحمدللہ۔ ویسے بہرحال کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں آدمی کوشش کرے آرام سے لائن میں لگ کے، تو اللہ موقع دے دیں گے انشاءاللہ، نہ ملے تو کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ رمضان مبارک میں سفر ہو تو روزہ، سفر میں روزے کی اجازت ہے، آدمی کو اللہ نے حکم دیا ہے فعدۃ من ایام اخر، کہ جب سفر کے گھر آ جائیں تو بعد میں روزے قضا کر لیں۔ لیکن فقہا یہ کہتے ہیں کہ جیسے آج کل سفر بڑے آسان ہیں کہ ایئر کنڈیشن بسیں ہیں، ایئر کنڈیشن کاریں ہیں، ایئر کنڈیشن ہوائی جہاز ہیں، ہر جگہ کھانا پینا افطار ساری موجود ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر نہ رکھو تو شریعت نے اجازت دی ہے۔ ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ کہتے جی کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پہ کیا تھا؟ زمین پہ جنات تھے، جنوں کو سب سے پہلے زمین پہ آباد کیا گیا۔ جب وہ فساد میں آگے بڑھ گئے تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں نے ان کو سزا دی اور ان کو جزائر میں بند کیا۔ اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ میں موقع کے خوف کی وجہ سے میقات پہ ممکن ہے کہ بس والے لے جائیں نہ لے جائیں، وہ مدینے سے احرام باندھ لے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے، جیسے تم کراچی سے باندھ لیتے ہو، میقات تو راستے میں ہے نا۔
امام 4 رکعت پڑھے، 2 رکعت ختم کرے، 2 رکعت میں پہنچے تو نیت کیسی کرے؟ وہی نماز کی امام کے پیچھے مقیم ہے۔ اب اگر آپ مسافر بھی ہیں، آپ نے 2 رکعت پڑھنی تھی، لیکن جب امام مقیم کے پیچھے آ گئے، چاہے آپ کو 1 رکعت ملی، اب آپ 4 رکعت پڑھیں گے کیونکہ آپ تابع ہو گئے امام کے۔ رشتے دار سے نکاح ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، بہرحال اس کی بہن سے نہیں ہو سکتا، 2 بہنیں جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح چاچی بھتیجی جمع نہیں ہو سکتی۔ مکے کے علاوہ مصر میں کوئی عبادت کی جگہ ہے؟ اللہ عالم۔ حضور پاک کی بیویاں مبارک جو ہیں، آپ کی زندگی آخری ایام میں 9 بیویاں تھیں، آپ جب وفات فرمائی تب بھی 9 بیویاں تھیں۔ یا محمد یا رسول اللہ لکھنا منع ہے کہ یا حرف ندا ہے، اور ندا کا حق جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام۔ یا نبی نہیں کہہ سکتے، یا رسول نہیں کہہ سکتے۔ مدینہ منورہ میں حضور کی قبر مبارک جالی سے نظر آتی ہے، بڑا غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے۔ جب ہم کسی مسجد میں داخل ہوں گے تو 2 رکعت جو پڑھیں گے وہ تحیت المسجد ہے، 2 رکعت تحیت المسجد، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نفل ہے۔ ایک عورت ہے جس کے والدین نبی پاک کے گستاخ ہیں اور صحابہ کو بھی تبرہ کرتے ہیں، تو وہ عورت اپنے نبی پاک کے لیے اور بی بی اسما کے لیے والدین سے جدا ہو سکتی؟ ہاں ہو سکتی ہے، دین کا بغض جائز ہے، دنیاوی جھگڑا جائز نہیں، لیکن دین کے لیے جو گستاخ رسول ہو اس کے ساتھ کیا بیٹھنا؟ جو گستاخ اصحاب رسول ہے اس سے کیا تعلق؟ گھر آنا جانا بھی نہ کرے، کوئی حرج نہیں، اللہ کے دین کی بات ہے نا کہ وہ جب حضور کی توہین کرتے ہیں، حضور کے صحابہ کی چھوڑ دے تعلق۔ قادیانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خیال کیا ہے؟ کافر ہے اور کیا خیال ہے؟ یہ تو پوری امت مسلمہ کا متفق کا فیصلہ ہے، یہ کسی ایک مولوی کا فیصلہ تھوڑا ہے، یہ تو پورے عالم کے عالم اسلام کا فیصلہ ہے کہ حضور کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے وہ کافر ہے۔ میرا ایک دوست ہے، وہ سودی کاروبار کرتا ہے، لیکن ہر رمضان میں مکہ شریف بھی آتا ہے۔ مکہ شریف آنے سے سود نہیں بخشا جاتا، سود اتنی بڑی لعنت ہے کہ اللہ سے جنگ کے برابر ہے۔ اس کو دعا کریں کہ اللہ ہدایت دے، توبہ کرے اور لوگوں کے حقوق واپس کرے۔ بہرحال جو لوگ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے، اسی طرح جو لوگ قبروں پہ چومتے ہیں، یہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ان کو پکارتے ہیں تو وہ شرک ہے۔ تو بہرحال ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہ پڑھے تو بہتر ہے۔ میرے کہتے ہیں جی کہ ایک فلیٹ ہے جو میں نے بینک والوں کو کرائے پہ دیا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن نہ دینا بہتر ہے۔ آپ کو جب پتہ ہے کہ وہ سودی کاروبار کرتے ہیں یا کوئی شراب کی دکان کھولنا چاہتا ہے یا کوئی زنا کا اڈا بنانا چاہتا ہے تو ایسے لوگوں کو جگہ کرائے پہ دینا درست نہیں ہے، لیکن آپ دے بیٹھے ہیں تو آپ جو کرایہ لیتے ہیں وہ آپ کے لیے حرام نہیں ہے، کیونکہ آپ تو جگہ کا بدلہ لے رہے ہیں، آپ کوئی سود تو نہیں لے رہے۔ لیکن ایسی جگہ پر جہاں گناہوں کی آبیاری ہو ان سے بچ جائیں تو بہتر ہے، ان کو نوٹس دے کے جان چھڑا لیں، اللہ کوئی اور کرایہ دار پیدا کر دیں گے۔
تصویر ہر حال میں ناجائز ہے، موجودہ حالات ہوں یا پہلے حالات ہوں۔ ہاں ضرورت ہے، جیسے پاسپورٹ ہے، آئیڈینٹی کارڈ ہے اور کوئی دستاویز ہے تو وہ مجبوری ہے۔ مجھے یاد نہیں رہا کہ 6 چکر ہوئے یا 7، اللہ قبول فرمائے، بس جو گمان غالب ہے اس پہ عمل کرو۔ ایک آدمی نے صفا مروہ کے 5 چکر کر کے سر منڈوا لیا، دم پڑ گئی، پوری صفا نہیں دوڑا وہ۔ ایک عورت ہے جو آدھی آستین کے کپڑے پہنتی ہے، بالکل حرام ہے۔ عورت کے عضو کا ذرا بھی نظر آئے تو دیکھنے والے پہ بھی لعنت ہو جاتی ہے، دکھانے والی پہ بھی لعنت ہوتی ہے۔ ایسی عورتوں کو احتیاط کریں اور صحیح لباس پہن کے اللہ کے حرم میں آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور جمیع انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور حضور کی صحیح حدیث مبارک ہے کہ جو اسلام والا مومن مسلمان میری قبر مبارک پہ آ کے سلام پڑھتا ہے، میں سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ جب ہم مدینہ منورہ میں جائیں تو حضور کے روضے کی طرف رخ کر کے دعا مانگے نا، دعا جب مانگیں تو رخ قبلے کی طرف کریں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ اگر کوئی پیغمبر سے کہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، نہیں، آپ خود اللہ سے دعا کریں۔ مثلاً اتفاق کیا کمپنی سے 150 ریال لے لیا، حالانکہ میں نے 100 ریال پہ، بہرحال بھی یہ بات الگ بات ہے کہ تم گاڑی کرائے پہ لاتے ہو، تمہیں ملے 10 ریال میں، تم کمپنی کو کہتے ہو کہ میں 150 ریال لوں گا، کمپنی اس کو 150 ریال میں دینے پہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، تمہاری مزدوری ہے۔ سواگ جو ہے بندے کو 50 ریال، یہ جو کمیشن ہے یہ حرام ہے، حاجیوں کو نہ بیچا کریں، وہ تو پیسہ حاجی کو فائدہ ہو، تم درمیان میں لے لیتے ہو۔ اگر کوئی آدمی حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن اولیاء کرام کے ان کے نام سے نیاز، یہ بدعت و شرک ہے۔ آپ خالص اللہ کے لیے خیرات کریں اور دعا یہ کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں بزرگ کو عطا فرما۔ یہ نہیں کہ خیرات نظر برائے خدا اور نیاز برائے حسن، شرک کر لیا ہم نے۔ بغیر نیت کے داڑھی رکھے، نیت کیا مطلب؟ سنت ہے، منڈوائے، بالکل گناہ گار ہے، اور ایک دفعہ گناہ صغیرہ ہے، بار بار کرنا صرف گناہ کبیرہ ہے، فاسق ہو جاتا ہے آدمی۔ اگر کوئی آدمی طواف کرتے ہوئے سورت یاسین کی تلاوت کرتا رہے، بالکل جائز ہے، قرآن پڑھتا رہے، دعا مانگتا رہے، درود پڑھتا رہے، جو یاد ہو پڑھتا رہے۔ میرے چچا جان کو کینسر ہو گیا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، تو بہرحال اللہ سے رجوع کریں، سورۃ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، زمزم ہے، اور اصل بات اللہ سے رجوع ہے، اللہ سے دعا کریں، وہ چاہیں تو بڑی سی بڑی بیماری کو مٹا دیں اور نہ چاہیں تو ان کی مرضی ہے۔ داڑھی منڈانا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ الوداع طواف کرنے کے بعد اگر آپ نہیں جا سکے کوئی حرج نہیں، پھر جس دن جائیں طواف کر لیں۔ میری بیوی بھی
بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ کہتے پاکستان سے جو عورتیں آتی ہیں وہ کپڑوں کا لحاظ نہیں کرتی، اللہ ہدایت دے۔ ہم تو کہتے رہتے ہیں باقی ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی عورت مکے میں آنے کے بعد اکیلے مسجد عائشہ چلی گئی اور عمرہ کر لیا، عمرہ ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے آج کے دور میں کہ عورت اکیلے نہ جائے۔ احرام کو آب زمزم میں دھونا جو ہے نہ اللہ کا حکم ہے نہ نبی پاک کا حکم ہے نہ صحابہ نے کیا ہے۔ بہرحال جو لوگ عمرہ کر چکے ہیں مکے میں رہتے ہوئے جتنا دن رہیں طواف زیادہ کریں تو وہ افضل ہے، لیکن اگر عمرہ کرنا چاہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک رحمۃ اللہ جائز ہے اور باقی ائمہ کے لیے نہیں۔ کہتے جی کہ بہشتی زیور میں جو مسائل ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، میں نے تو نہیں پڑھے ہیں، بہرحال علماء کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ نہ تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں بھی مسئلہ دیکھ لو پھر بڑی کتاب میں بھی دیکھ لو۔ انسان اگر کسی جاندار چیزوں کا یعنی کسی پرندے کا یا جاندار چیز ہے، گھوڑا ہے، اس کا بوسہ لے سکتے، پیار ہے، محبت ہے ہر جاندار سے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن بہرحال کوئی حکم بھی نہیں ہے کہ ہم پرندوں پال کے بوسے دیتے رہیں۔ اگر ایک عورت نے عمرہ کیا ہے، طواف تو مکمل کر لیا، صفا مروہ کے تیسرے چکر میں وضو ٹوٹ گیا، باقی 4 چکر اس نے بغیر وضو کے کر لیے، کوئی حرج نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ صفا مروہ جو ہے وہ مسئلے کے اعتبار سے حرم سے مسجد سے باہر ہے، وہ بغیر وضو بھی بندہ دوڑ سکتا ہے۔ والدین کے لیے عمرہ کریں بالکل کریں، اگر 2-3 طواف اکٹھے کرنے کے بعد سب کی ہم 2-2 رکعت کر کے پڑھنے جائز ہے۔ حج کے لیے درخواست دی تھی لیکن قرآن اندازی میں نام نہیں آیا، اب عمرہ کر لیں، عمرے سے آپ کا حج فرض ادا نہیں ہوگا، آپ کے پاس پیسے تھے تو آپ نے درخواست دی نا، اب اگر اللہ پیسے دے حج آپ کو کرنا ہوگا، عمرے کرنے سے حج نہیں معاف ہو جاتا۔ ادائے قرض کے لیے نیت کریں اور استغفار زیادہ پڑھیں، اللہ کی رحمت سے قرضہ ادا ہو جائے گا۔ اگر ایک اور آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد اپنی محرم عورتوں کے بال خود کاٹ دیے، کوئی حرج نہیں۔ تحیت المسجد جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوقات جو مکروہ ہیں ان میں نہ پڑھے، باقی ائمہ کے نزدیک ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال میں جہاں کام کرتا ہوں بعض حاسدین میری دشمنی کرتے ہیں، مجھے نکلوا دیتے ہیں، اللہ آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔
حي على الصلاة